السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری اور BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی کا ایک اہم دستوری عمل تھا۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت پاکستان کا اپنا کوئی قانون نہیں تھا، ایک نیا ملک تھا، اس کے لیے نئے قانون کی ضرورت تھی۔ تو 1935 کے آئین میں چند ضروری ترامیم کر کے اس کو ہی نافذ کر دیا گیا۔ تو ضرورت اب اس چیز کی تھی کہ اس میں اسلامی پہلو شامل کیے جائیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے یہ قدم اٹھایا اور 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں ملک کے آئندہ دستور کے بنیادی اصولوں پر مبنی ایک قرارداد پیش کی، جسے کافی بحث و تمہیز کے بعد 12 مارچ 1949 کو منظور کر لیا گیا۔ یہ قرارداد مقاصد کے نام سے موسوم ہوئے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ مسلمان جو ہیں وہ جو اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہ پہلا جو دستور تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ حکمران کو جو اختیارات عطا کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس امانت ہیں اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد کہ تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہیں وہ امانت کے طور پر جو اختیارات ہیں وہ اپنے حکمران کو سونپتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس کو نافذ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامی اقدار کا تحفظ۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تمام اسلامی اقدار ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے قرآن و سنت کی پیروی۔ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ جواب دہ حکومت، مطلب کہ وہ حکومت جو عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ قرارداد مقاصد میں واضح کیا گیا کہ پاکستان میں عوامی حکومت قائم کی جائے گی اور حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس میں ہمارا اپنا قومی جو پرچم ہے وہ بھی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اقلیتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے، تو وہ آزاد ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر سکیں۔ ہر قوم کے مذہبی عقائد کا احترام یہاں پر کیا جائے گا۔ اقلیتوں کو اپنی ثقافت اور تمدن کو فروغ دینے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بنیادی حقوق کی ضمانت ہے۔ بنیادی حقوق، ہر ملک جو ہے اپنے شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق دیتا ہے، تو ہمارے اس دستور میں بھی یہ کیا گیا کہ پاکستان کے شہریوں کو مساوات، ملکیت، اظہار رائے، عقیدہ، عبادت، مذہب اور انجمن سازی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ مزید برآں انہیں سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف بھی مہیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد وفاقی طرز حکومت۔ 2 طرز کا حکومت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وحدانی، جس میں مرکزی حکومت مضبوط ہوتی ہے اور صوبوں کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ دوسرا ہوتا ہے وفاقی طرز حکومت، جس میں صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں اور مرکزی حکومت اور صوبوں کے درمیان اختیارات جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی یہ اس دستور کے تحت جو طرز حکومت تھا وہ وفاقی طرز حکومت رائج کیا گیا، جس میں صوبوں کو مناسب حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ عدلیہ کی آزادی ہے۔ قرارداد مقاصد میں عدلیہ کی آزادی پر زور دیا گیا۔ انتظامیہ اور دیگر شعبوں کو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ججوں سے حلف لیا جائے گا کہ وہ ہر طرح کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر فیصلہ دیں تاکہ عوام کو صحیح انصاف میسر آ سکے۔ اس کے بعد ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی۔ پسماندہ علاقے مینس کہ جو بیکورڈ یا غریب علاقے ہیں،
قرارداد مقاصد میں پسماندہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا اور یہ طے پایا کہ جو علاقے نامساعد حالات کی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ترقی یافتہ علاقوں کی سطح پر لایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے دفاع پاکستان، مطلب پاکستان کی حفاظت۔ پاکستان کے تمام علاقوں کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اس سلسلے میں بری، بحری اور ہوائی حدود کے دفاع کا انتظام حکومت کو کرنا ہوگا تاکہ ملک کو غیر ملکی استبداد اور تسلط سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے بعد ہے جمہوری طرز حکومت کا نفاذ۔ جمہوری حکومت جو ہے دو طرح کی طرز حکومت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آمرانہ اور دوسری ہوتا ہے جمہوری۔ آمرانہ جس میں فرد واحد یا ایک کسی خاص طاقتور گروہ کی حکومت ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جمہوری طرز حکومت جس میں عوام کی شرکت ہوتی ہے۔ عوامی حکومت کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے۔ تو قرارداد مقاصد کی روح سے ملک میں جمہوری نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ عوام اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کریں گے اور انہیں منتخب نمائندوں پر تنقید کا پورا حق حاصل ہوگا۔ عوام کو ظلم و جبر اور تشدد سے بچانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامی معاشرے کا قیام۔ مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ان کو مسئلہ یہی تھا کہ ہندو کا جو معاشرہ ہے ہمارے معاشرے سے بالکل مختلف ہے، اس لیے نیا ملک بنا کر ہم نے پہلا دستور یہ بنایا کہ اس میں اسلامی معاشرے کا نظام نافذ کیا جا سکے۔ قیام پاکستان کا ایک اہم مقصد ملک میں اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جس میں عوام اپنی زندگیوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام، قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال سکیں۔ اسلامی قدروں کو فروغ دینے کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قانون سازی کی بنیاد۔ پاکستان میں تمام قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں نافذ کیے جائیں گے۔ پاکستان میں قرآن و سنت کی روشنی کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکے گا، مطلب قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہے قومی ترقی۔ پاکستان کے عوام کو داخلی ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ حکومت قومی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ یہ تھا قرارداد مقاصد کے اہم نکات۔ اب ہم نے پڑھنا ہے اس کی اہمیت۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرارداد مقاصد کی۔ سب سے پہلے ہے بنیادی دستاویز۔ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی آئینی تاریخ میں میگنا کارٹا یعنی بنیادی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ میگنا کارٹا اصل میں یہ برطانوی آئین تھا جس کی روح سے انہوں نے جمہوری اقدار کو اپنایا تھا، تو قرارداد مقاصد کو پاکستانی میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں مستقبل میں بنائے جانے والے تینوں آئینوں 1956، 62 اور 73 میں بنیادی دستاویز کی حیثیت حاصل رہی۔ سیکولر ریاست کے امکانات کا خاتمہ۔ قرارداد پاکستان کی منظوری نے ان ترقی پسند عناصر کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا جو پاکستان کو ایک لادین ریاست بنانا چاہتے تھے اور آئین سازی کے کام میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ مینس کہ یہ سیکولر طبقہ تھا جو چاہتا تھا کہ پاکستان کو کوئی مذہبی ملک نہیں ہونا چاہیے۔ اس قرارداد نے واضح کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا اور وہاں اسلامی طور طریقوں کو رائج کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے قرآن و سنت کی بالادستی۔ قرارداد پاکستان میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس لیے یہاں قرآن و سنت پر مبنی قوانین وضع کیے جائیں گے اور کسی کو خدا کے عائد کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے معاشرتی انصاف کی ضمانت۔ قرارداد کو اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور انصاف و رواداری پر مبنی نظام حکومت کے قیام کی ضمانت دی گئی۔ اس کے علاوہ ہے اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قرارداد میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی ثقافتی آزادی اور مسلمانوں کے مساوی حقوق عطا کرنے کی ضمانت دی گئی۔ نیز انہیں عبادت کی آزادی، مذہب کی تبلیغ اور عبادت گاہوں کی تعمیر کے حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دساتیر پاکستان میں بطور دیباچہ شمولیت۔ اس میں جتنے بھی پاکستان کے قوانین بنے 1956، 62 یا 73 کا آئین، اس میں اس کو دیباچہ یا ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ آئین کا مستقل حصہ۔ قرارداد مقاصد کو 1985 میں
صدر جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے مطلب تبدیلی کر کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا۔ تو یہ ہم نے آج پڑھا قرارداد مقاصد، پھر اس کی اہمیت۔ تو یہ قرارداد مقاصد جو ہے پاکستان کی آئین سازی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ہماری اسمبلی نے کوئی پہلا دستوری کام کیا تھا جو کہ اصل میں قانون ساز اسمبلی کا پہلا فرض ہوتا ہے، وہ کام کیا اور ایک ایسا آئین بنایا جس سے ہم نے اپنے راستے کا تعین کر دیا کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگی اور ایک وفاقی جمہوری ریاست ہوگی۔ تو ہم نے اپنے راستے کا تعین کر لیا۔ اگلے جتنے بھی قوانین ہیں اس میں قرارداد مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کی گئی۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔